والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ السلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کی توفیق اور سعادت کے ساتھ ہمیں آج یہ ذکر کی محفل نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. حاضر پاکستان میں بالخصوص کیونکہ ہم یہاں کے رہائشی ہیں اور ساری امت کا حال بھی دیکھیں تو ہم زوال کا شکار ہیں. پہلے فتنوں کو پھیلانے کے لیے کفار کو سالہ سال محنت کرنی پڑتی تھی. اپنے آدمیوں کو سالہ سال مدرسوں میں پڑھا کر اسلام کو سمجھا کر پھر وہ اپنی سوچ کو امپلیمنٹ کرتے تھے. سالہ سال بندے کو تیار کرنے کے بعد سالہ سال ان کو وہ سوچ امپلیمنٹ کرتے بڑا وقت لگتا. جس کی صورت آپ امت کو جو تقسیم کیا گیا فرقوں میں اس کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. بالخصوص تذکرہ کریں تو قادیانی کی صورت میں، غلام احمد قادیانی کی صورت میں آپ دیکھ لیں تو پہلے فتنے کو وہ برپا کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے تھے، لیکن آج ایک ایسا ہتھیار ان کے پاس موجود ہے کہ چند لمحے آنکھ جھپکنے کی دیر میں وہ ہر وقت ہر لمحہ ایک نیا فتنہ جنم دیتے. چونکہ علم دوستی پھر اسلام تو میں نے آپ نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا. اور ستم ظریفی بھی یہ ہے کہ آج کے مسلمان جو ذرا سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، تھوڑا پیسے والے ہوں، تو وہ مسلمانوں کے ان علماء طبقے کو حقیر جانتے ہیں. کہتے ہیں یہ لوگ چھوٹی تیسری دنیا کے لوگ ہیں. تو یہ گلہ تو وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ ہم تیسری دنیا کے لوگ ضرور ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا قصور ہے کہ دین تیسری دنیا کے لوگوں میں جگہ بنا گیا. آپ اگر امیر آدمی ہیں، اعلیٰ نسب آدمی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں پڑھایا؟ آپ نے اپنی اولاد کو کیوں نہیں کھڑا کیا دین کے لیے؟ اس وقت تو آپ نے یونیورسٹی اور کالج کو ترجیح دی، کاروبار کو ترجیح دی، اور کہا دین سے کیا فائدہ، دین تو روٹی نہیں دیتا. تو جو چیز روٹی دے اس کو خدا مانو. تو ہم نے دین تو پڑھا نہیں، کیونکہ دین تو پیسے اور روٹی اور مقام اور اس دنیا کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا. ہماری ذہنی فکر جو ایک عام انسان کی آج فکر ہے پاکستان میں،
تو ہم نے دین کو چھوڑ دیا. پھر جو بچے کچے جو نہ یونیورسٹی جا سکتے تھے نہ کالج جا سکتے تھے وہ لوگ پھر مدرسوں میں جا کے پڑھے. اچھا اب جب وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں ہماری ہی غلطی ہے کہ ہمارا بچہ نہیں بیٹھ رہا, کسی چودھری صاحب کا بچہ نہیں بیٹھ رہا, کسی MNA صاحب کا, وزیر کا, کسی سیاسی پارٹی کا کوئی ایسا ان کا وارث نہیں ہے جو دین پڑھا ہو کہ وہ ممبر پر بیٹھ سکے. تو جب ایک عام آدمی کا, غریب آدمی کا, ریڑھی والے کا, ایک مزدور کا بچہ ممبر پر بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہے پھر ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب کی اوقات کیا ہے, پھر اپنی اوقات والے کو ممبر پہ بٹھانا تھا. تو حالت ہماری یہ ہے, دینی حالت. تو علم دوستی ختم ہوئی. سوشل میڈیا جب سے اس نے جڑوں میں اپنی جگہ بنائی ہے تو ہر بچہ, اور یہ بھی حقیقت بات ہے کہ ابھی بچہ ہوش نہیں سنبھالتا, جس کو تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہلانا شروع وہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں یہ موبائل اور سوشل میڈیا اس کی دسترس میں موجود ہو جاتا ہے. ابھی وہ والدین کو نہ اپنی بات سمجھا سکے نہ والدین کی بات سمجھ سکے, اس عمر میں بھی یہ سوشل میڈیا اس کے ہاتھ میں, اور وہ کارٹون, وہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. تو آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی تقسیم کرنے کی مزید سازشیں جاری ہیں وہ سوشل میڈیا کی طرف سے بڑا زور پکڑ چکی ہیں کہ آئے روز کوئی نیا مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے, جس کا تذکرہ میں نے پچھلی تربیتی نشست ماہانہ محفل میں بھی عرض کیا تھا. اسی کا سلسلہ آگے جاری کریں گے. حدیث شریف آج بھی ایک پیش کروں گا. تو عرض یہ ہے کہ اب نہ جی پہلے وہابی سنی لڑائی, شیعہ سنی لڑائی, اس سے بھی بات نہ بنی تو نیا نبی لا کر بٹھا دیا گیا اس ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں. تو آئے روز پھر کیا ہے, پھر اب آج کل بالخصوص سوشل میڈیا کے تھرو یہ بالکے بازی بنائی جا رہی ہے, چاہے وہ طریقت و تصوف ہو یا اسلام کے اندر دو معتبر عظیم ترین ہستیاں جو اہل بیت اطہار ہیں یا صحابہ ہیں. اگر آپ نظر دوڑائیں تو کوئی وکیل صحابہ ساتھ لکھ رہا ہے اور کوئی وکیل اہل بیت ساتھ لکھ رہا ہے, کوئی ان کی تحفظ کی بات کرتا ہے, کوئی ان کی تحفظ کی بات کرتا ہے. اور اگر ان سے سوال پوچھیں کہ آپ کو وکیل کس نے کیا, کیا مدینہ پاک سے حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خط لکھ کر آپ کو بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی, صحابہ تو ان کے ہیں, اہل بیت تو ان کے ہیں, ان کے گھر والے لاڈلے ہیں. یا خود صحابہ جن میں حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر, یا خود بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب سیدہ کائنات, کیا خود انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ میرے وکیل ہو جاؤ, کہ وہ وکالت جو وہ خود نہ کر پائے, نہ ان کی اولادیں کر پائیں, نہ 1400 سال میں آج تک کوئی نہیں کر سکا, تو آج آپ نے کرنی ہے. تو نام کے ساتھ لکھا ہوا جی وکیل صحابہ, وکیل اہل بیت. وہ وکالت کر رہے ہیں جس کا وکیل انہوں نے کیا ہی کوئی نہیں. اور نہ آج تک امت میں کوئی بڑے سے بڑا محدث, مفسر, کوئی عالم, کوئی بڑے سے بڑا ولی اٹھا لیں, کسی نے وکیل بننے کی کوشش بھی نہیں کی. وہ کیا فرماتے ہیں, بھائی اس بات کی ضرورت ہی نہیں, وہ معاملہ ان کا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ. تو لہٰذا ہمارا ان پیچیدگیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پھر ایک زور دیا جاتا ہے, یہ میں بڑے نقطے والی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی آپ پارٹی واضح کریں, آپ اس چیز کو واضح کریں کہ آپ کس کی طرف ہیں. تو بھیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو پارٹی تو ہم پہلے ہی سلیکٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہماری پارٹی تو پہلے ہی علیحدہ ہو گئی. ابھی کسی کلمہ گو کو دوبارہ پارٹی واضح کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی کس چیز کی پارٹی واضح کرے وہ؟ نہیں جی, واضح کرے کہ صحابہ کی طرف وہ ہے. بات یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہی صحابہ کی طرف ہے, وہی اہل بیت کی طرف ہے. کیونکہ جو جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے, جس نبی کو نبی مان رہا ہے, جن کو اپنا آقا و مولا مان رہا ہے,
ان کے صحابی ہیں، ان کی اہل بیت ہیں، تو جو اس نبی کو مان لے پھر اس کو اور کوئی پارٹی بدلنی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں جی پارٹی بتائیں آپ کس طرف ہیں، واضح کریں. تو ہم تو بھائی جناب باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، جان ایمان مومن، حضور محبوب رب العالمین، حضور محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کے ہیں. ہم حضور کی پارٹی میں، ٹھیک ہے نا جی. اور حضور کی پارٹی والا ہی فلاح پر ہے، وہی اہل سنت ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے. اور جس کو حضور کے ساتھ پیار ہو وہ پھر نہ حضور کے صحابہ کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، نہ اہل بیت اطہار کی شان میں کمی کر سکتا ہے. دیکھیں حضور کی ذات، لفظ صحابی بول دے رائے نہ، اور اللہ کہہ دے یا ایھا الذین آمنو، پتہ چل جائے رائے نہ کہنے والا مومن ہے. جو رائے نہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ان کا تعلق ایمان سے ہے. اللہ کلیئر فرما رہا ہے کہ مجھے ایمانوں کا شک نہیں، تمہارے کلمے کا شک نہیں، تمہاری میرے ساتھ محبت اور حضور کے ساتھ عقیدت کا شک نہیں، بات ہے ادب کی. تو بے شک ایمان والے ہو، رائے نہ مت کہنا، لا تقولوا رائے نہ. تو جب محبت کی اور ادب کی بات آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ رائے نہ بولنے دے، ٹھیک ہے. تو پھر حضرت سیدہ کائنات حضور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور فرمائے میرے جگر کا ٹکڑا، حضور کے جسم کا حصہ. حضور فرمائے جو چیز ان کو ایذا دیتی ہے وہ مجھے ایذا دیتی ہے. تو اگر سیدہ کائنات کا معاملہ ہو تو پھر رائے نہ جس طرح حضور کی خدمت میں عرض نہیں کرنا، اسی طرح حضور کے وجود کے حصے کی بارگاہ میں بھی جب پیش ہونا ہے تو زبان کا جو لفظ ہے اس کو 1000 دفعہ ترازو پر تول کر پیش کرنا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ایذا اور ناراضگی کی بات ہے. اسی طرح بات ہو سیدنا صدیق اکبر کی تو حضور فرمائے سب کی وفاؤں کا، احسانوں کا بدلہ دیا ہے. اگر صدیق کے احسانات کا، اس کی میرے ساتھ وفاداریوں کا، اس کی قربانی کا، اس کے تن من دھن قربان کرنے کا اگر صلہ کوئی عطا کرے گا تو قیامت کے دن اللہ عطا کرے گا. تو کس کی کیا اوقات کہ اس بارگاہ میں بول جائے. تو میں نے پچھلے معنی محفل شریف میں 2 حدیثیں پیش کی تھی، اسی کے ساتھ سلسلہ آگے ایک حدیث شریف آج اور پیش کرتا ہوں، وقت مختصر ہے. حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادے، شبیہ رسول، نوجوانان جنت کے سردار، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. حضور فرماتے میرے بیٹے، میرے بیٹی کے بیٹے، عرش کی تلواریں میں سے ایک تلوار حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ایک حدیث شریف بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سن کر حفظ کی. روایت کے لفظ ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور سے یہ روایت سن کر یاد کی. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب آقا پاک سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا ما یریبک الا ما لا یریبک. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اسے اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے. یہ ایک انتہائی قیمتی سبق ہے.
دین کے اندر اپنا دامن اور ایمان بچا کر جو بندہ صراط مستقیم پر گامزن رہنا چاہتا ہے اور ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے، تو پھر اس کو یہ سبق یاد کرنا پڑے گا کہ جو چیز شک میں ڈالے اسے ترک کر دے، اور جو چیز شک میں نہ ڈالے اس کو اختیار کر لے. کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں حلال و حرام کو واضح فرما دیا ہے. ہر چیز واضح ہے، لیکن یہ جو بعض پیچیدہ مجتبے معاملات ہیں ان کے اندر بحث اور مباحثوں سے منع کیا گیا ہے. تو پیارے حسن پاک کیا فرماتے ہیں کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اسے اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے. یعنی یہاں وہ درس فرما رہے ہیں کہ جہاں پر تیرا دل ڈولے، تیرا دل سکون کی دولت سے محروم ہو جائے، تیرے دل میں کھٹکا شروع ہو جائے، وہ کام نہ کر. شک شبے والے معاملے میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کر. ایک حدیث اور ہے کہ البر حسن الخلقی والاسم ما حکا فی نفسک وکرہتا ان یطلع علیہ الناس، کہ آقا فرماتے ہیں نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں. نیکی آج مسلمانوں کا اولیاء دیکھو علماء کرام کہلاتے ہیں اور زبان اتنی بد اخلاق ہے کہ وہ بندہ قریب نہیں بیٹھ سکتا. ہم نے تو حدیث میں مسلمان اور مومن کی یہ حدیثیں آپ کو ان الفاظ میں ملیں گی، ڈیفینیشن یہ پڑھی تھی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ایمان کے ذریعے سے لوگوں کی عزتیں، مال، جان محفوظ ہوں. اور یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا. تو کیا ہے، حضور فرماتے ہیں نیکی کس کو کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کو کہتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ دعوے دار ہو نا کہ میں رسول اللہ کے دین کا عالم ہوں، تو اس کو یہ اگر بیسک ہی نہیں پتا کہ اچھا اخلاق نیکی ہے تو پھر وہ عالم نہیں ہے. وہ محض اپنے تکبر میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کس لکیر پر کھینچتا چلا جا رہا ہے. تو حضور فرماتے ہیں نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں. میں جو عزیز کی ان یطلع علیہ الناس البر حسن الخلقی والاسم ما حکا فی نفسک وکرہتا، کہ نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا کرے. حضور فرما رہے ہیں یہ جو انہوں نے فرمایا جو چیز شک میں ڈالے. امام حسن مجتبیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور سے سن کے یاد کیا. تو اس کی ڈیفینیشن سمجھیں کہ کیوں شک شبے والی چیز کو ترک کرنا ہے. کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال رہی ہے اس کو چھوڑنا ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا کرے. یعنی ہر وہ عمل جس میں آپ کا دل آپ کو جھنجھوڑے، آپ کو کوشن کرے، آپ کے دل آپ کو جھنجھوڑے کہ جو کام آپ کرنے لگے یہ ٹھیک نہیں ہے، کھٹکا کرے، دل بے سکون ہو جائے، اطمینان سے محروم ہو جائے، تو سمجھے آپ صحیح کام نہیں کر رہے، آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، آپ صراط مستقیم پر نہیں ہیں بلکہ غلط راہ کی طرف چل پڑے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا کرے اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس سے آگاہ ہوں. تو یعنی حضور نے فرما دیا کہ جو شک شبے والی چیزیں ہیں، جس میں شک ہو اس کو ترک کر لو. کیونکہ شک میں جب انسان جاتا ہے، کھٹکا دل میں ہوتا ہے، تو سمجھ جاؤ وہ عمل صالح نہیں، گناہ ہے. تو ہم نے ہر اس کام کو چھوڑنا ہے جس میں شک ڈال دیا جائے. آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو ایک ایسا طبقہ یہ اصحاب کرام اور اہل بیت میں تفرقے کرتا نظر آئے گا. ایک ایسا سائیکلوں کا انجینئر ہے کہ جو دین کی اندر اپنے آپ کو بڑا مہان سمجھ کے کہتا ہے جی کہ جو دین 1000 سال پہلے داتا صاحب جس کی بنیاد یہاں رکھنے والے ہیں برے صغیر پاک و ہند میں، جو غریب نواز دین کو بغیر تلوار کے ساتھ اس دنیا میں اس برے صغیر پاک و ہند میں پھیلانے والے ہیں، جو حدیث شیخ محقق لانے والے ہیں، ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں جی ان کی تو نماز ہی ٹھیک نہیں. امت کے 80% لوگ احناف میں سے ہیں.
وہ یہ دعویٰ کر دیں، اچھا نہ صرف احناف بلکہ کہتے ہیں نہ وہابی صحیح پڑھتے ہیں، نہ شیعہ صحیح پڑھتے ہیں، نہ دیوبندی، کوئی بندہ صحیح نماز نہیں پڑھتا، پڑھتا ہوں تو میں ٹھیک پڑھتا ہوں۔ تو آج ہمارے لیے یہ پلانٹ کیے گئے ہیں سوشل میڈیا پہ، انہوں نے ہر طرف سے کوشش کی ہے کہ جس طرح سے بھی مسلمانوں کو ضرب لگائی جا سکتی ہے تو ان کو ضرب لگائی جائے۔ تو اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ جہاں ایسی بات سنیں، اور یقیناً جو حلالی اور دل کے ساتھ، جان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہے، اللہ کو اپنا رب اور خدا اور الہ مانتا ہے، تو اس کا دل ضرور گواہی دیتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے ٹھیک نہیں ہے، شک میں ڈال رہی ہے۔ تو ہم نے ہر ایسی متنازع چیز کو ترک کرنا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ کرنا کیا بھئی؟ تنو اللہ آکھیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ آکھیا کہ میں تنو اس ہستے پیدا کیتا کہ تو میری عبادت کر۔ تو تم کس کام میں تقسیم ہو رہے ہو؟ اللہ فرما رہے کہ اطاعت کرو میری اور رسول کی اطاعت کرو، اور ہم بھٹک رہے ہیں دین کو تقسیم کرنے والے معاملات میں۔ ہم بالکے بن رہے ہیں، کوئی نقشبندی بن رہا ہے، کوئی مجددی بن رہا ہے، کوئی چشتی بن رہا ہے۔ یہ میں ان سلاسل، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، ان کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اختلافات، یعنی بالکے بازی سے مراد یہ کہ آج یہ فکر ڈیولپ ہو گئی ہے، میں نقشبندی ہوں تو سپیریئر ہوں، چشتی کہے گا میں چشتی ہوں تو میں سپیریئر ہوں، سہروردی کہے گا نہیں میں اعلیٰ ہوں۔ اور یار سارے حضور کے غلام ہیں، سب کو ولایت دینے والا اللہ ہے، سب کو خیرات مدینے سے آتی ہے، تو آقا ایک ہے، تو کیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ یہ سلاسل میں تقسیم۔ اسی طرح صحابہ اور اہل بیت، تو کون ہوتا ہے؟ تیری اوقات اور منہ کیا ہے کہ تو اٹھ کے بات کر لے صحابہ اور اہل بیت پہ؟ تو ہم نے یہ شک والی چیزوں کو چھوڑنا ہے، اور وہ چیز اختیار کرنی ہے جس چیز میں شک اور شبہ نہ ہو۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی عبادت، یہی اس کا واحد حل ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو تقسیم کر کے مسلمانوں کو شک میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان کو ڈبل مائنڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی میں ان کیڑے پاسے جاؤں۔ دیکھو نا، ایک بندہ جس کو علم نہیں ہے، جو قرآن کے ناسخ منسوخ کو نہیں جانتا، اور جس نے زندگی صرف کر دی صرف پیسہ کمانے میں، کیونکہ بیسیکلی ہمارے ساتھ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم برے صغیر پاک و ہند میں ایک غلامانہ سوچ ابھی بھی رکھتے ہیں، کیونکہ آباء و اجداد بہت سارے لوگوں کے، ہندوؤں کی غلامی کی، انگریزوں کی غلامی کی، آگے سے بڑھتے بڑھتے آپ دیکھ لینا تو وہ ہماری سوچ ابھی تک نہیں بدلی، ہم صرف دنیا کے متمنی ہو گئے اس غلامی والے سوچ کی وجہ سے۔ تو ہم نے صرف پیسے کو ترجیح دی، باقی دین کو ترجیح نہیں دی، تو ہم نے پڑھا ہی نہیں دین۔ تو جب ہم ایسی بات سنتے ہیں فوراً ڈولنا شروع کر دیتے ہیں، اوہو اب جائیں تو کہاں جائیں؟ بھئی تم نے دین تھوڑا پڑھ لینا تھا، قرآن پڑھ لینا تھا تو تم متزلزل نہ ہوتے، تمہارا ایمان نہ ڈولتا۔ تو اب واحد حل یہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کا یہ معاملہ دیکھ کے اپنی امت کے لیے تربیت چھوڑ گئے کہ شک والی چیزوں کو چھوڑ دو، بحث مباحثوں والی چیزوں کو چھوڑ دو۔ جیسے میں نے پچھلی بار عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کردہ چیزیں واضح فرمائی ہیں، ان میں جب مبتلا ہو تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ صحابہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس محبت میں آپ اپنے آپ کو وکیل بن کے اہل بیت کی خدمت میں کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں، کل قیامت کے دن پھنسے ہو۔ حضور پوچھیں تو بڑا صحابہ کا حامی تھا، تو نے میرے بچوں کے خلاف بول دیا، یا اہل بیت کی وکالت کرتا کرتا تو صحابہ کے مقام مرتبے میں کوئی گستاخی کر گیا، تو کل حضور پوچھیں گے تجھے کس نے کہا تھا؟ اولاد میری تھی، تیری جرت کیا ہوا تو صدیق اکبر کی شان میں بول جائے؟ تو عرض یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اور یہ جو میں اطمینان قلب کی بات کی نا، مسلمانوں سے وہ چھیننا ہی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ایمان جو ہیں ڈول جائیں، کیونکہ مومن کا متاع، مومن کا جو متاع ہے نا جی، وہ اطمینان قلب ہے، یہ اس کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اور
اسی سرمایے کے حصول کے لیے یہ محنت و ریاضت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ اطمینان قلب کی بات ہے. جب فلاح یافتہ اور مبارک روحوں کو بلایا جائے گا, کیا کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. یہ اطمینان قلب بہت بڑی چیز ہے, اور اگر اس اطمینان کو آپ نے رکھنا ہے تو پھر فضول لغویات کو چھوڑ کر اس کام میں لگنا ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے لگایا ہے. اللہ اللہ کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے, حضور کے پیچھے چلنا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ عرض کرتا چلوں کہ دو بڑی اہم باتیں جو ان دنوں میں واقعات رونما ہوئے, ایک مندر کا مسئلہ ہے, اور ایک بڑا ہی مسلمانوں کے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ ایک حاجیہ صوفیہ, ویسے اس کو آیا صوفیہ میڈیا میں کہا جا رہا ہے, اردو زبان میں کہیں تو اس کا حاجیہ صوفیہ, ترکی زبان میں بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو 1500 سال پرانا جو یہ ایک گرجا تھا, اس کو سلطان محمد فاتح نے فتح کیا, جس کی خوشخبری حدیث میں موجود ہے. قسطنطنیہ کے فتح ہونے والی جو حدیث ہے وہ اس میں یہ اس مبارک بادشاہ کو یہ سعادت ملی. تو اس نے یہاں پر ایک تاریخی غلطی لوگ کر رہے ہیں کہ پھر میں وہ عرض کروں گا کہ بہت زیادہ روشن خیال ہو گئے. میں سوشل میڈیا پہ کل اپنے ہی ایک سنگی ساتھی کا, سیالکوٹ کا قاری عبدالقدیر صاحب تشریف فرمائے, آپ کے علاقے کا بندہ ایک پڑھ رہا, تو اس نے لکھا کہ بھئی اسپین میں اتنی مسجدیں ہیں, انہوں نے تو جرمنی میں اتنی مسجدیں ہیں, انہوں نے تو نہیں بند کی, فلاں شہر میں اتنے مسجدیں ہیں, وہ تو لے کے واپس گرجے نہیں بنا رہے. تو بھئی تاریخ اگر دیکھیں نا, تو جب اسپین کو مسلمانوں سے چھینا گیا تو 3000 مساجد کو گرجوں میں کنورٹ کر دیا گیا. اور وہ اب روشن خیال مسلمان یہ فکری غلطی کر رہے ہیں, تاریخی غلطی کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ زبردستی نہیں کرنا چاہیے, کیوں ہماری مسجدیں وہ بنانے سے روکتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ نے تاریخ پڑھی نہیں, پڑھی ہوتی تو کبھی یہ بات نہ کرتے. جب سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تو عیسائیوں کو اس کی رقم ادا کر کے حاصل کیا. جو سلطان محمد فاتح نے اس کو مسجد میں جب قسطنطنیہ کو فتح کر کے, استنبول کو فتح کر کے اس میں مسجد قائم کی, تو عیسائیوں کو اس کی قیمت ادا کی. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, قیمت ادا کی, اور اس نے پھر یہ خرید کر مسجد قائم کر دی. اچھا, جب مسلمانوں نے یہ خرید لی, درمیان میں سیکولر پریشر جو آج پاکستان میں ہے, وہی ترکی نے آج سے 70 سال پہلے 60 سال پہلے یہ سیکولرزم کا بھار انہوں نے محسوس کیا ہے. یہ اس کے فیصلے تھے کہ اتا ترک نے آ کے اس کو پھر سے میوزیم میں کنورٹ کر دیا. لیکن کیا تھی, کئی 100 سال سے مسجد تھی, لیکن بدبختی کا فیصلہ ہوا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبردستی امپلیمنٹ ہے, تو نہیں. آپ تاریخ کی بہت ساری کتابیں اٹھا لیں مستند, جس میں اغیار کی بھی ہسٹری اٹھا لیں, تو یہ لفظ آپ کو مل جائے گا کہ سلطان فاتح نے, اور بلکہ یہاں تک نہیں کہ اس نے خریداری کر کے ڈیڈ پہ اپنا نام لکھایا ہو, بلکہ اس نے گم نام لکھا کہ میں بڑا کام نہیں کر رہا کہ میں خرید کر مسجد بنا رہا ہوں. جو ڈیڈ لکھی گئی اس میں لکھا گیا کہ ایک گم نام مسلمان خرید کر, اس جگہ کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرتا ہے. یہ مسلمانوں کی سوچ ہے. اور پاکستان کا مسئلہ رہا تو ہمیں مندر سے کوئی تکلیف نہیں, ہمیں ہندوؤں کی عبادت گاہ سے کوئی تکلیف نہیں. اگر آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی پڑھ لیں تو مملکت اسلامیہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کے خلفائے راشدین کے دور میں تمام مثالیں دیکھیں تو کسی عیسائی کو, کسی دوسرے مذہب کے آدمی کو یہ نہیں روکا گیا کہ تو اپنی عبادت نہ کر, اپنے گرجا گھر میں نہ جا, اپنے رب کو نہ پکار, جس انداز میں تو مانتا ہے تو ہماری اوپر زبردستی نہیں ٹھونسا گیا. اجازت تھی, جتنی اقلیتیں تھیں وہ آسانی کے ساتھ رہ رہی تھیں. اور کس طرح رہ رہی تھیں
کہ حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا. میں ایسی قیمتی باتیں سناتا ہوں، پتہ نہیں یاد رکھتے ہیں کہ نہیں. میں نے عرض کی تھی کہ حضرت عمر ایک دن مدینہ کے چوک سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک غیر مسلم دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا. تو حضرت نے اس کو دیکھا اور پاس بلایا، کہا تم وہ شخص نہیں ہو کہ جو سرکاری خزانے میں اتنا ٹیکس جمع کرایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں وہی کاروباری آدمی ہوں، وہی آدمی ہوں. تو حضرت نے فرمایا اب یہ معاملہ حضور بس یہ حالات آ گئے. تو آپ نے فرمایا اگر اچھے دور میں تو ہمیں ٹیکس دیتا رہا ہے، آج تجھ پر برے حالات ہیں، تو پھر بیت المال کا فرض ہے تجھے پیسے دے، بھیک نہ مانگ. پھر حضرت عمر نے اس کا وظیفہ لگایا، غیر مسلم کا کیا لگایا؟ وظیفہ لگایا. اور عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھ لیں تو معاملہ یہ تھا، زکوٰۃ دینے کے لیے کفار بھی نہیں ملتے تھے، غیر مسلم نہیں ملتے تھے. پھر اسلامی مملکت کے آس پاس دائیں بائیں جو ملک تھے زکوٰۃ ادھر بھجوا دی جاتی، اور یہ موقع آیا کہ وہاں بھی غریب کوئی نہ رہا. تو مسلمانوں کا معاشرہ تو یہ ہے. لیکن قرآن اور حدیث کے فیصلے پر جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یا رسول اللہ کی سنت کے مطابق دیکھیں تو کہیں مثال نہیں ملے گی کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے بت کدہ بنایا ہو، خود بت کھڑے کیے اور کہ اب تم پوج لو. نہیں، کسی پر زور زبردستی نہیں کی، گرجے توڑے نہیں، کسی کی عبادت گاہ نہیں توڑی، لیکن نہیں بنا کر بھی نہیں دی. ٹھیک ہے جی، بنا کر نہیں دی. یہ آپ پڑھ لیں. اور بات تو مندر کی ہے ہی نہیں، بات صرف یہ ہے کہ مندر کی اجازت علماء کرام جو سٹیپ اٹھا رہے ہیں، سخت الفاظ بول رہے ہیں کہ مسجد نہ بنائیں، وہ اسی لیے بول رہے ہیں کہ اگر آپ سرکاری طور پر ایک مندر کو سپورٹ کرتے ہیں، آج تک کسی مسجد کو کیا؟ جبکہ برعکس دیکھیں، ایک گورنمنٹ کی بات نہ کرے، ہمیں تو کوئی کسی گورنمنٹ سے کوئی شکوہ گلا نہیں، ہم تو دیکھتے ہی اللہ کی طرف ہیں، ہم تو دیکھتے ہی مدینہ کی طرف ہیں کہ وہاں سے خیرات آئے، ہم تو متمنی مدینہ کے لنگر کے ہیں، ہمیں تو حکومتوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. پی ٹی آئی ہو، نواز شریف، کسی گورنمنٹ میں بھی دیکھیں، کیا آج تک کسی مسجد کو نوازا گیا ہے؟ کسی کو نہیں نوازا گیا. بلکہ الٹا آپ حالات دیکھ لیں، ہر سیاسی قوت نے کیا کیا ہے، کبھی مسجد کے سپیکر بند کیے جاتے ہیں، کبھی نمازیں بند کی جاتی ہیں، کبھی دینی لوگوں پر پابندی کی جاتی ہے. اور یہاں تک تھا کہ ایک دور پچھلا ذرا جائیں، اس گورنمنٹ سے پچھلے دور میں بھی جائیں تو یہاں تک کوشش تھی کہ جمعے کا خطبہ بھی سرکاری لکھا آئے گا. تو اگر دین اسلام، اور اسلام کون سا، کس ملک میں نافذ؟ جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جمہوریت والا اسلامی ملک. اس میں اگر تقریر کرنی ہو تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ تقریر ہم لکھ کر بھیجیں، مسجد کے سپیکر اتار دے، مسجد میں نماز بند کر دی جائے. کسی امام خطیب کو آج تک کوئی پیکج ملا؟ کسی بے روزگار مدارس کو آج تک سب زکوٰۃ چندے بیچارے اکٹھے کر کے کہیں پر سپورٹ ہو. ہم اس سلوک پر کہتے ہیں کہ مندر اگر آپ بناتے ہو، ان کو پیسے دیتے ہو، ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے مدارس کو کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر بات یہ ہے، مندر ایک نشان ہے. میں نے خود جماعت اسلامی کا جو اب سربراہ ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں، سراج الحق، اس کی خود گفتگو سنی. کہتا ہے کہ جب میں وزیر خزانہ تھا تو ہمیں ورلڈ بینک نے جو قرضہ دیا، ایک اس کے رقم کا تعین ہو گیا کہ یہ ہم پیسے آپ کو دیں گے. کہتا ہے جب ہم خرچہ کرتے رہے تو ہماری رقم ختم ہوئی. ہم نے کہا جی جو پیسے آپ نے بھیجنے بھیجیں. تو وہ کہتے ہیں بینک والوں نے کہا ہم وہ پیسے نہیں بھیجیں گے. انہوں نے کہا پوچھے کیوں؟ انہوں نے کہا یہ جو آپ نے پورے KPK کے اندر، سرحد کے اندر جو عورتوں کی تصویریں بورڈوں سے اتارنا شروع کر دی ہیں، جو اس پہ کالک، جو اس دور میں گئے ہوں تو پشاور میں مختلف جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جس بورڈ پر عورتوں کی تصویر تھی وہاں کالک پھینک دی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا جی یہ چیزیں آپ ختم کریں. تو اس نے کہا کہ ہم نے سوال پوچھا کہ بھئی آپ کو ہمارے بورڈوں سے، مشہوریوں سے، اس سے کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اگر پیسہ ہمارا ہے تو پھر کلچر بھی ہمارا ہوگا. کیا ہوگا؟ پیسہ ہمارا ہے تو کلچر بھی ہمارا ہوگا. بات یہ ہے کہ آپ ورلڈ بینک، IMF ان کے سہارے پر پڑھ رہے ہیں.
تو وہ پیسہ آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان چلانے کے لیے نہیں دے رہے، وہ آپ کو پیسہ دے کے آہستہ آہستہ اس نیج پر لائیں گے کہ یہ اسلامی جمہوریہ کاٹ کر سیکولر ریپبلک کریں۔ یہ جنگ یہ چل رہی ہے کہ یہاں سے اسلام کا نام اڑاؤ اور اس کو سیکولر سٹیٹ بناؤ، جو کہ ترکی کے ساتھ ہوا، لیکن آج وہ پھر واپس اس جگہ پر آ گیا۔ اب تو یہ ہمارے پڑھے لکھے دانشور حضرات کو دیکھنا چاہیے، جو قوت میں لوگ موجود ہیں، جو حکومت میں لوگ موجود ہیں، جو بااثر لوگ ہیں، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں نا، ہمارے ہی ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یار وہ تھوڑا سا غور فکر کر لیں کہ اگر تو سیکولر بننا ہے تو بن جائیں، اعلان کر دیں، اور اگر اسلامی جمہوریہ آپ کو پسند ہے تو پھر اسلامی جمہوریہ کے اندر تو وہ کام کیے جائیں گے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہوں۔ تو اصل مسئلہ ہمارے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ مندر اس لیے نہیں بننا کہ ہم پاکستان کے حصول کا جو مقصد ہے اس کو فوت نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہمارے قائد نے، ہمارے پاکستان کا تصور پیش کرنے والی ہستی نے کیا کہا تھا؟ تحریک پاکستان میں کیا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پاکستان تو اسلامی جمہوریہ ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، قائم ہوا ہے، اور اسلام کے نام پر ہی قائم رہے گا۔ تو ہمارا صرف مندر سے اختلاف یہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلام کو یہ ٹھیس نہیں آنے دیں گے۔ باقی جو ہندو غیر اقلیتی لوگ ہیں، پورا ان کا حق ہے۔ اور میں پھر دعوت پیش کروں گا، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، یہ میلاد کمیٹی میں بھی ہوتے ہیں، جس طریقے کے ساتھ ہولی منائی جاتی ہے، 25 دسمبر منائی جاتی ہے، جس سیکیورٹی کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ، جس میڈیا کوریج کے ساتھ، اور ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں وزیر اعظم بھی شریک ہوتے ہیں، ایک نہیں جتنے گزرے ہیں سب نے شرکتیں کی ہیں، جس میں صدر صاحب بھی جاتے ہیں، جن میں جنرل صاحب بھی جاتے ہیں، جن میں ہر پاکستان کا ارباب اختیار میں سے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں۔ کیا منانے جا رہے ہیں جی؟ آج ہولی ہے، آج کرسمس ہے، آج فلاں ہے۔ کسی مسجد میں بھی آگے بیٹھے ہیں یہ لوگ؟ کسی میلاد کے دن میں بھی آپ کو نظر آئے ہیں؟ کہیں مسجد میں آپ کو بیٹھے نظر نہیں آئیں گے اس مقصد کے لیے؟ تو بات یہ کیسے بیٹھے آئیں؟ جن سے ہم نے قرضہ لیا ہے، جن کے سامنے کشکول پھیلایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وہی سوچ اور فکر رائج ہوگی جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری فکر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اور بالخصوص میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو جو بچے ہمارے جذباتی ہو کر ان پر بھی یہ ذہنی سوچ، فکری سوچ امپلیمنٹ کی جاتی ہے، وہ اس کو اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں چند جو میں نے عرض کی ہیں مندر کے حوالے سے اور اس میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کے حوالے سے، ان کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ بیک گراؤنڈ سارا یہ ہے۔ علماء کرام اتنے سخت نہیں ہیں کہ وہ چند ہندوؤں کے مٹھی باریاں چند ایک کنال کے مندر سے ڈر جائیں گے۔ اسلام نے تو سومناتھ کے بڑے بڑے ہزاروں سال کے مندر توڑے ہیں، ان کے غازیوں نے، مجاہدوں نے تو بتوں کو توڑ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حضرت علی نے کعبے کے اندر وہ اڑیل لوگوں کے 360 بت توڑے ہیں، پاش کیے ہیں۔ ہمیں ایک مندر سے کیا ہوگا؟ ہمیں ایک مندر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم صرف فکری بات کرتے ہیں، ہم حقوق کی بات کرتے ہیں کہ بھئی پھر اس اسلامی جمہوریہ میں یہ لگتا ہے کہ یہاں پر حقوق اقلیتوں کے زیادہ ہیں، مسلمانوں کے کم ہیں۔ یہاں پر حقوق قادیانیوں کے، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، دیگر مذاہب کے زیادہ ہیں اور مسلمانوں کے کم ہیں، کہ یہاں ختم نبوت کے لیے نکل جاؤ تو سارے جیلوں میں۔ کیسا ہے بھئی؟ ہمیں کیوں ریلیکسیشن نہیں؟ ہمارے حقوق کی بات کیوں نہیں؟ ہمارے مدارس کو سپورٹ کیوں نہیں؟ ہماری مساجد کو سپورٹ کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالی ہمیں سوجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے، تفکر کی، تدبر کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو پھر ہمیں یہ معاملات سمجھ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ، آپ کی اہل بیت اطہار کا صدقہ، آپ کے صحابہ کرام کا صدقہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور تا دم آخر اسی راستے پر قائم دائم رکھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نصیب فرمائے۔ حافظ ذیشان صاحب۔